الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ مومنین اکرام، آج ہمارا موضوع ہے عید غدیر۔ عید غدیر کیا ہے اور یہ عید کیوں منائی جاتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ مومنین اکرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج جب وہ کر کے واپس آ رہے تھے اور آپ کے ساتھ 1.25 لاکھ اصحاب تھے، تو غدیر کے مقام پہ جب آپ پہنچے تو حضرت جبرائیل یہ آیت لے کے نازل ہوئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرا حبیب، پہنچا دے اس حکم کو جو تجھ پر نازل کیا گیا ہے، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ تو سرکار نے جو قافلے آگے جا چکے تھے انہیں واپس بلایا، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، اور جب سب جمع ہو گئے 1.25 لاکھ اصحاب، تو سرکار نے ایک خطبہ وہاں ارشاد فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہارے نفس پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ تو سب نے یہ کہا، صحابہ کرام نے، کہ بلا یا رسول اللہ، بے شک آپ ہمارے نفس پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو آپ سرکار نے مولا کائنات کو اپنے قریب بلایا، آپ کے بازوں کو پکڑ کر بلند کیا اور ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس جس کا میں مولا ہوں میرے بعد اس کا علی مولا ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت عمر آگے بڑھے اور انہیں کہا کہ بخن بخن یبن ابی طالب، کہ اے علی آپ کو مبارک ہو، آج آپ میرے اور ہر عورت اور مرد کے مولا بن گئے۔ تو عید غدیر 18 ذی الحجہ نہایت خوشی کا دن ہے۔ اس دن آپ طعام پکائیے، صدقہ دیجئے، فقراء و مساکین کو میں تقسیم کیجئے، نیا لباس پہنائیے، خوشبو لگائیے اور خوشی کیجئے، اپنے بچوں کو عیدی دیجئے۔ اس دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا بہت ثواب رکھتا ہے، اس دن کسی بے لباس کو لباس پہنانا بہت زیادہ اجر رکھتا ہے۔ اب کچھ لوگ ہم سے لڑتے ہیں کہ یہ عید غدیر کسی کی ضد میں کیا جا رہا ہے، تو بھائی ہم کسی کی ضد میں عید غدیر نہیں کرتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرمانے کے بعد وہاں 3 دن تک صحابہ موجود رہے اور مولا کائنات کو مبارکبادی دی جاتی رہی اور آپ کی بیعت کی جاتی رہی۔ تو یہ سرکار کی سنت ہے عید غدیر منانا، اور جو لوگ ہم سے لڑتے ہیں انہیں چاہیے کہ ہم سے نہ لڑیں، ہم سے نہ الجھیں، اس لیے کہ شیعہ نے تو نہیں کہا تھا کہ علی مولا ہے، بلکہ سرکار نے فرمایا تھا کہ علی مولا ہے۔